اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم صدقہ جاریہ بھی ہے، علم صدقہ جاریہ بھی ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ صدقہ جاریہ اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ دوسرا علم نافع، علم نافع یعنی نفع بخش علم، نفع بخش علم یہ انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنا علم چھوڑ کے گیا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ اس کے مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعا کرے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ہمارے بتانے کا جو مقصد ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں، نیک اولاد اور علم۔ اگر کسی نے علم چھوڑ کے گیا ہے نفع بخش علم تو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ کام آتا ہے۔ اب ایک ذہنیت یہ پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے علم کے دو حصے کر دیے، دنیاوی علم اور دینی علم، دینی تعلیم اور اصلی تعلیم۔ پتہ نہیں یہ کس فلسفے کی بنیاد پر کر دیا گیا، جبکہ جب اسلامی حکومتیں تھیں، مسلمان حکومت میں تھے تو ساری چیزیں، ساری پڑھائیاں مدرسوں سے ہی ہوتی تھی، اور جو جو عالم ہوتا تھا، جو محدث ہوتا تھا، جو مفسر ہوتا تھا، جو فقیہ ہوتا تھا، وہی ڈاکٹر بھی ہوتا تھا، وہی انجینئر بھی ہوتا تھا، وہی کمانڈر بھی ہوتا تھا، وہی فوج کا سربراہ بھی ہوتا تھا، وہی جج بھی ہوتا تھا، اور وہی گورنر بھی ہوتا تھا، وہی ڈی ایم بھی ہوتا تھا، وہی کلکٹر بھی ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کس بنیاد پر لوگوں نے علم کی دو حصے کر دیے، دنیاوی تعلیم اور اصلی تعلیم۔ کچھ لوگوں کو دنیاوی تعلیم سے ایسی نفرت ہوئی کہ انہوں نے دینی تعلیم کو ایسے اپنایا کہ دنیاوی تعلیم سے سخت نفرت ہو گئی ان کو، کہ ان لوگوں نے انا آرام اور ABCD پڑھنے کو گناہ سمجھ لیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو دنیاوی تعلیم سے اور علماء اکرام سے ایسی نفرت ہوئی کہ ان لوگوں کو ایسی نفرت سمائی کہ مدرسے کی طرف دیکھنا بھی انہوں نے اپنا گناہ سمجھ لیا، مدرسوں کی طرف دیکھنا بھی انہوں نے گناہ سمجھ لیا، اور اپنے بچوں کو عصری تعلیم میں اس قدر ٹھونسے کہ ان کا ایمان تو بگڑا ہی بگڑا، ان کی عزتیں بھی چلی گئی، ان کی عزتیں بھی چلی گئی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ہے، کیا مطلب ہے۔ یہ سب ہماری غلط سوچ اور غلط فکر کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے دین کے، مثال دے رہا ہوں میں، اگر کوئی شخص انگریزی سیکھ رہا ہے، کوئی شخص بنگلہ زبان سیکھ رہا ہے، کوئی شخص مراٹھی سیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر کے کہ میں اس زبان میں علم پھیلاؤں گا، دین پھیلاؤں گا، اپنے دین کی تبلیغ کروں گا، تو کیا یہ علم نہیں ہے؟ کیا اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ بتائیے بھائی، کیوں نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا، کیونکہ مقصد اس کا کیا ہے؟ دین پھیلانا، نہ کہ نوکری حاصل کرنا۔ تو ہم کون؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفع بخش علم اور غیر نفع بخش علم۔ جس طریقے سے یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ نفع بخش علم اگر آدمی چھوڑ کے جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم دوسری قسم غیر نفع بخش علم بول سکتے ہیں کہ آدمی ایسا علم سیکھے جو خود فائدہ اٹھار دنیا سے چلا جائے، تو ایسے علم کا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ خود اپنی ذات سے فائدہ اٹھائے گا ایسے علم سے، اور جو نفع بخش علم ہے اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب پہنچا رہے گا۔ یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، عصری تعلیم اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اس ذہنیت سے اور اس فلسفے سے ہمیں نکلنا چاہیے، اس فلسفے سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔